حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دے دی۔ چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ اسی دوران اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو روٹی موجود نہ پا کر استفسار فرمایا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس خدا عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریت کی ایک ڈیری بنائی اور فرمایا، اے ریت کی ڈیری، اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 3 حصے کیے، پھر فرمایا، یہ ایک حصہ میرا اور ایک حصہ تیرا اور ایک اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص چھٹ بول اٹھا، یا روح اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی تھی۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سارا سونا تو ہی لے لے۔ پھر اس کو چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ یہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا ہی روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 2 شخص ملے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اس کو قتل کر دینے کے لیے تیار ہو گئے، تاکہ سونا لے لیں۔ وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا، بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک شخص تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید کر لے آئے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا باقی ہی رہے، میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے، پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر لبک پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا اور یہ دونوں لالچی بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جوں کا توں پڑا رہا۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے تو چند آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے اور تینوں لاشوں کی طرف اشارہ کر کے ہمراہیوں سے فرمایا، دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، پس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا کہ وہ شخص نے لالچ کی تھی، مال کی لالچ کی تھی، سونا تھا تو اس کی لالچ کی اور ایسی چیزوں کی لالچ کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ مال یہیں رہ گیا، وہ بندہ دنیا سے چلا گیا۔ تو جو مال کی لالچ کرے گا مال یہیں رہ جائے گا، بلکہ مال
وہ ابھی ہم نے سنا کہ مال تو اس کا ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ تمنا کرتی ہے کب جائیداد ملے، کب ہم اس کے وارث بنیں، تو یہ مال ہمارا نہیں ہے. ہمیں اس مال کے لیے نہیں جینا، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے جینا ہے. رب کو راضی کریں گے انشاءاللہ رب دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرے گا، اور کرتا بھی ہے رب، اس پر شکر بھی ادا کریں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نعمتیں دے گا، انشاءاللہ دے گا، ضرور دے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو دنیا ہے یہ راضی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.